بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے پیارے چھوٹے نوجوان دوست محمد عمیر عوان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ ہم سب کے مکرم محترم، ہم سب کے لیے سر کا تاج، اس علاقے کی عظیم سماجی فکری شخصیت محترم جناب اشرف عوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا کی زندگی سے نوازے۔ آپ کے اس پورے گھرانے سے ہمارا ایک قدیم تعلق ہے، روایات ہیں، جس تعلق میں اخلاص ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، وہ تعلق نسل در نسل پروان چڑھتا ہے۔ جس تعلق میں مفادات ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں، وہ تعلق 2-4 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرلی بات ہے، لاجیکلی بات ہے۔ جس بھی تعلق میں مفادات اغراض ہوتے ہیں، وہ دوستی، وہ تعلق لمبا عرصہ چل نہیں پاتی۔ جس تعلق میں اخلاص ہوتا ہے اور بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے، وہ تعلق ہمیشہ چلتا ہے۔ ہمارے ابا جان کا حضرت کے ساتھ تعلق رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، پھر صاحبزادگان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور پھر آگے آپ کی نسلیں چل رہی ہیں، پھر ہماری خاندان کی آگے نسل کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق انشاءاللہ چلتا رہے گا، حتی الجنت رہے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بس اس نوجوان دوست سے ایک لگاؤ اور پیار رہتا ہے، ماشاءاللہ ذریعہ بن جاتا ہے کسی بھی کام کا۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کا عمل سے وہ نیت بہتر ہوتی ہے، اس کو اس نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے یہ آئے تھے، میں صفہ میں شعبہ قرآن کا ذمہ دار تھا، میں ان کو داخلہ دے رہا تھا، پھر یہ ناظرہ پڑھ رہے تھے، پھر یہ حفظ کر رہے تھے، پھر یہ قاعدہ، یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے پھر یہ حافظ بن گئے، پھر عالم بن گئے، پھر ماشاءاللہ قرآن پڑھانے لگ گئے۔ تو ذہن میں یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے ثواب کا کھاتا ہمارا اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور تو ہمارے پاس اور تو احب الصالحین ولست منہم، آگے بڑھو، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں خود تو نیک نہیں ہوں مگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو شاید اسی بہانے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، میری بھی کشتی کنارے پہ لگ جائے، میں خود تو نیک نہیں ہوں۔ وہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما رہے تھے، قیامت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کر رہے ہیں تو وہ صحابی بے ساختہ بے اختیار وہ بول پڑتا ہے، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہی میرے دامن میں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، المرء مع من احب، تو میرے سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ ہی اٹھایا جائے۔ تو بات یہی ہے، ہمارے پیچھے اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ قرآن کی دولت ہے، یہی ہمیں عزت دیتی ہے۔ حضرت عمر کا وہ مشہور مقولہ ہے نا، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ تھے ہمیں بکریاں بھی صحیح چرانے نہیں آتی۔ حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے رضی اللہ عنہ، الف الف مرہ ان پہ سلام ہو، کہ ہمیں تو بکریاں بھی صحیح چرانے نہیں آتی تھی، اسلام نے ہمیں وہ عزت دی کہ 22 لاکھ مربع زمین کی حکمرانی مجھے ملی ہے، حضرت عمر کے یہ قول ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ عدل جہاں پہ آئے گا اس کی تحقیق اور اس کی ڈکشنری میرے نام سے شروع ہو جائے گی۔ عمر نام ہے عدالت کا، عمر نام ہے انصاف کا۔ آج ہانگ کانگ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، بڑی دنیا کی یونیورسٹیز ہوں، ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں جائیے، اس میں حضرت عمر کی بایوگرافی پر باقاعدہ PhDs ہو رہی ہیں۔ وہ قاضی شرح کے عدالتی فیصلوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ میں آسٹریلیا گیا، سڈنی، وہاں ایک سینٹر پہ میں ملا تو وہاں ایک بڑا سا جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ پرسن ہو لونگ یو، کرتا تھا تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ تو دنیا حیران ہے یار، ہم سے تو ہمارے ماں باپ پیار نہیں کرتے،
ہمیں تو اپنے پیار محبت کے لیے کتے اور بلیاں پالنی پڑتی ہیں، باہر ممالک میں یہی ہوتا ہے۔ تو وہ کون ذات ہے جو ہماری خاطر روتی بھی تھی؟ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ہیں نا آپ کے بھائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا، اس پہ تاریخ انسانیت حیران ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا 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 بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے صحابی ہو، میرے کیمپینین ہو، میرے فالوورز ہو۔ وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدَنَا، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، یہ ہیں میرے بھائی۔ ظاہر ہے اس سے ہم ہی مراد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، انسانی دنیا حیران ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک غیر مسلم دنیا، یہ بھی 21-20 رمضان کو فتح مکہ کا عنوان چلتا ہے نا، سیریز چلتی ہے کون کون سی تاریخ کس کس عنوان سے۔ تو یہ ہندو جو ہے اسکالر ہے لکشمن پرشاد، وہ ایک کتاب لکھتا ہے عرب کا چاند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر لکھتا ہے۔ وہ آتے آتے فتح مکہ پر آ کر یہ لفظ لکھتا ہے، آپ حضرات کو سارا معلوم ہے، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ ساری زندگی یہ تو سنا کہ جب بھی کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ قتل عام کر دیتا ہے، یہ پہلی مرتبہ سنا ہے کہ وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر اندلس اور غرناطہ اور ان علاقوں میں اسپین میں جب یہ عیسائی اور کرسچینٹی دنیا اپنا قبضہ جمانے لگتی ہے تو اس پوری بستیوں کو، مسلمانوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ عیسائی بن جائیں، کرسچینٹی کو فالو کر لیں۔ لیکن ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ میں داخل ہو رہے تو کسی کو مجبور، بلکہ نعرہ لگا رہے لا اکراہ فی الدین، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن انتقام۔ وہ صحابی تھے نا پرجوش صحابی، انہوں نے وہ نعرہ لگایا تھا، آپ کو سارا قصہ معلوم ہے، الیوم یوم الملحمہ۔